آنتوں کی ٹی بی ہوتی کیا ہے اور یہ کس طرح سے مرض جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے، کیا اس کی وجوہات بنتی ہیں؟ اچھا جی، شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا. یہ جو ٹاپک ہے انٹیسٹینل ٹیوبرکلوزس، اس میں زیادہ تر چھوٹی آنت انفیکٹ ہوتی ہے. اچھا. یا جہاں پہ جنکشن بنتا ہے چھوٹی آنت اور بڑی آنت کا، وہ حصہ زیادہ متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بہت کم کیسز میں بڑی آنت بھی متاثر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بیکٹیریا، ایکچولی یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے، بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ بیکٹیریا جو ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ بیکٹیریا جب بڑی آنت کے اوپر پہنچ جاتا ہے معدے کے ذریعے، تو پھر یہ وہاں پہ حملہ آور ہوتا ہے اور وہاں کے جو ٹیشوز ہیں ان کو پھر یہ ڈیمیج کرتا ہے اور یہ مرض مریض کو لاحق ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ حکیم صاحب جو ہم نے تو زیادہ تر لوگوں کے جو سننے میں آتا ہے یا ان کے دیکھنے میں آتا ہے عام عوام کے، کہ ٹی بی جو ہوتی ہے وہ عام طور پر پھیپھڑوں کی ہوتی ہے. تو یہ جو انسسٹائن ہوتی ہے، آنتوں کی جو ٹی بی ہوتی ہے، تو اس کی کیا اس میں کوئی فرق ہوتا ہے کہ اس میں جیسے بلڈ آتا ہے، اس میں بھی کیا، اس کی کیا علامات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ اصل میں زیادہ تر مریضوں کو تو پھیپھڑوں کی ٹی بی ہی ہوتی ہے، لیکن جو انٹیسٹائن کی ٹی بی ہے وہ جو اکثر مریض ہوتے ہیں ان میں پھیپھڑے والی ہسٹری موجود ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. یا تو پہلے وہ اس کا مرض کا شکار رہ چکے ہوتے ہیں، یا اس مرض کا علاج کرایا اور مکمل نہیں کرایا. اچھا. تو جسم میں جب یہ بیکٹیریا داخل ہو جاتا ہے تو زیادہ تر تو سب سے پہلے یہ پھیپھڑوں پہ حملہ آور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سانس کو متاثر کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں جو پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے اس کی علامات آتی ہیں. بالکل صحیح. لیکن پھر یہ جسم کے کسی بھی حصے کو چونکہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ جہاں بھی ایک آپ کا جو سرکولیشن سسٹم ہے اس سے جسم کے کسی حصے میں بھی پہنچے گا تو اس کو یہ اگر قوت مدافعت کمزور ہوگی تو اس کو یہ اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. اچھا، آپ بڑے عرصے سے مطلب کر رہے ہیں، پریکٹس ہے، اور آپ کے ماشاءاللہ مریضوں کی اچھی ایک ریشو ہے، اس مرض کے مریض بھی آپ کے پاس بڑے آتے ہیں. تو یہ مریض کو کس طرح سے پتہ لگتا ہے کہ وہ آنتوں کی ٹی بی میں مبتلا ہو گیا؟ اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ پھیپھڑوں کا اگر مریض ہو ٹی بی کا تو یہ آنتوں میں کیسے جاتی ہے. پھیپھڑوں کا مریض جب بلغم چونکہ ہم نے باہر خارج کرنی ہوتی ہے، اگر وہ بلغم باہر خارج کرنے کی بجائے اس کو نگل لیتا ہے تو وہ بلغم معدے کے ذریعے پھر آنتوں میں پہنچ جاتی ہے. ظاہر ہے بلغم میں خون موجود ہوتا ہے. بلغم میں اس کا بیکٹیریا موجود ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو ارلی سٹیجز میں تو خون نہیں آتا، لیکن پھر بعد میں بلغم کے ساتھ خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ زخم ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح آنتوں میں بھی اگر یہ زخم کر دے تو پھر وہاں سے بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. تو یہ پھر جب وہاں پہ بیکٹیریا پہنچتا ہے اور اس کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے بالکل صحیح تو پھر آنتڑیوں میں بھی یہ جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس سے پھر ابتدائی علامات پہلے ظاہر ہوتی ہیں. اگر ان ابتدائی علامات کو کیور نہ کیا جائے تو پھر یہ بڑھتی بڑھتی ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرتی ہوئی پھر آخر جو ہے مریض کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو اس کی جو وجوہات ہیں، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ ایک سے دوسرے کو کنورٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. جیسے ٹی بی دوسری جو پھیپھڑوں کی ہوتی ہے نا وہ تو لگ جاتی ہے، ایک سے دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے. اس کے اندر بھی کوئی اس طرح کے چانسز بنتے ہیں؟ بالکل اسی طرح کہ یہ جو سپوٹم کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، جس طرح کہ انسان چھینک مارتا ہے تو اس کے قریب اگر کوئی افراد ہوں گے، جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ یہ ہاسپٹلز میں عملہ ہوتا ہے، جتنا بھی ان کی دیکھ بھال یا علاج معالجہ کرنے والا عملہ ہوتا ہے تو وہ بھی لوگ خطرے میں ہوتے ہیں کیونکہ ٹی بی کا مریض جو ہے وہ کھانستا ہے تو کھانسی سے جو پارٹیکلز باہر آتے ہیں بلغم کے تو اس سے یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اس میں جو آج کل آلودہ پانی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے بالکل اس کی بنیادی ذرا تھوڑا سا اس کو تفصیل بیان کر دیں آپ ذرا. بالکل، یہ اگر آپ دودھ بوائل کر کے نہیں پیتے اس سے بھی یہ خطرہ ہوتا ہے. دودھ کو ہمیشہ بوائل کر کے استعمال کرنا چاہیے. عام طور پہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کچا دودھ چونکہ بہت طاقتور ہوتا ہے تو یہ پینا چاہیے. دودھ طاقتور ہوتا ہے لیکن بہتر ہے کہ کچا نہیں پینا چاہیے، ابال کے پینا چاہیے. جب ہم دودھ کو ابال لیتے ہیں خاص سٹینڈرڈ پہ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی وائرس بیکٹیریا وغیرہ یا جرمز ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. بالکل صحیح. پھر وہ دودھ صحیح طاقتور ہوتا ہے. اچھا. اگر ہم اس کو کچا پیئیں گے
تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ ہماری جسم میں ٹرانسفر ہوگا ٹھیک ہے، اور وہ بیماریوں کا باعث بھی بن سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اسی طرح پانی جو ہے آلودہ اگر آپ پئیں گے تو اس سے بھی آپ کو یہ بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. کیوں کہ پاکستان کے اندر خصوصاً جو نظام ہے پانی پینے کا پانی اور سیوریج کا پانی یہ تقریباً پیرلل ہی چلتے ہیں. اچھا، تو اس لیے جو امراض سیوریج کے پانی میں ہوتے ہیں وہ ہمارے عام پانی میں ٹرانسفر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اسے جیسے ہم نے دودھ کی بات کی، بہت سارے یہ جو اوپر آپ نے بیکٹیریا کی بھی بات کی، تو کیا ایک تو بیکٹیریا یہ ہوتے ہیں نا جو فائدے مند ہوتے ہیں، ایک نقصان والے ہوتے ہیں. تو یہ جو دودھ دہی کے اندر جو ہوتے ہیں یہ جو وہ اس آپ بیکٹیریا کا ذکر نہیں کریں؟ نہیں، وہ جو فائدے مند بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہماری غذا کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے جسم میں جیسے ایک پرو بایوٹک، ہاں جی پری بایوٹک. جی جی وہ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ فائدے مند بیکٹیریا ہوتے ہیں اور وہ ہمارے جسم میں تعمیری کردار ادا کرتے ہیں. اچھا اچھا اچھا، البتہ جو یہ والا بیکٹیریا ہے یہ بیماری اور مرض والا بیکٹیریا ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر جسم میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور بندے کی امیونٹی کمزور ہوگی تو یہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر یہ بیکٹیریا ٹرانسفر ہوا ہے تو فوراً بیماری کا حملہ ہو جائے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جسم کے اندر لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. بالکل صحیح. بڑے عرصے بعد بھی جا کے علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، جسم کے اندر رہتا ہے لیکن جیسے ہی انسان کی 2 سال 4 سال بعد یا جب بھی قوت مدافعت کسی وجہ سے کمزور ہوتی ہے تو پھر اس کو موقع مل جاتا ہے، بالکل تو پھر یہ زیادہ اٹیک کرتا ہے. اٹیک کرنے کا اس کا ہوتا ہے. بالکل، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ڈیفائن کیا. اچھا کہ صرف انسان کی امیونٹی جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے بیماریوں کے خلاف. تو کیا امیونٹی جب ہماری ہو جاتی ہے کمزور تو اس وقت یہ مرض شدت سے حملہ کرتا ہے؟ اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس وقت جس بندے کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے؟ ابھی وہ ابتدائی اس کے اندر ہے لیکن امیونٹی چونکہ اس کی کم ہے تو اس کا ریئیکٹ کیسا ہوگا، کیسے وہ اس پہ حملہ کرے گا؟ ہاں جی، امیونٹی کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں اگر ہم طب یونانی کی روح سے دیکھیں تو جسم کے اندر اگر اخلاط آپ کی اعتدال پہ ہے اچھا، تو یہ صحت کی علامت ہے. ٹھیک ہے. بلغم، صداع، صفرا، حرارت، رطوبت یہ سارا کچھ اگر اعتدال پہ جا رہا ہے تو آپ صحت مند ہیں اور آپ کی امیونٹی مضبوط ہے. جب انسان کی امیونٹی مضبوط ہوتی ہے تو جو بھی جسم کے اندر بیرونی عوامل ہوتے ہیں، کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس، کوئی چیز چلی جائے، جسم اس کا مقابلہ کرتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور وہ جسم کو متاثر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی امیونٹی کمزور ہوگی تو پھر بیرونی عوامل جو ہے، کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس اگر جسم میں چلا گیا تو وہ پھر بڑی تیزی سے اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتا ہے. لیکن یہ جو بیکٹیریا یہ اتنی تیزی سے ملٹیپلائی نہیں کرتا اچھا، جس طرح وائرس اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ذرا سلو ایفیکٹ کرتا ہے بالکل، لیکن اس کا ایفیکٹ بھی بڑا دیر پا ہوتا ہے اور یہ مرض جو ہے یہ جلدی جان نہیں چھوڑتا. بالکل صحیح. تو اس کا امیونٹی سے بڑا تعلق ہے. یہ کئی سال جسم میں رہتا ہے. جیسے امیونٹی ویک ہوتی ہے تو یہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اخلاط کا جیسے ہم نے ذکر کیا، خون، بلغم، سودا اور صفرا، تو یہ کون سے اخلاط کے اندر بگاڑ کی صورت میں یہ مرض پیدا ہوگا؟ زیادہ تر سوداوی جو ہوتے ہیں نا امراض، سوداوی امراض سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اگر پھیپھڑوں میں ہو رہی ہے تو یہ پھیپھڑوں کے جو عضلاتی پردہ ہوتا ہے اس کو یہ متاثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آنتوں میں ہو رہی ہے تو یہ آنتوں کے عضلاتی پردے کو متاثر کرے گا اور جب عضلاتی پردہ متاثر ہوگا، اگر ابتدائی علامات ہیں اعصابی پردہ متاثر ہو رہا ہے تو اس سے خون تو نہیں آئے گا لیکن علامات کا اظہار ضرور ہوگا. بالکل صحیح. لیکن جیسے ہی عضلاتی پردہ متاثر ہوگا تو پھر خون، کہیں بھی ٹی بی ہوگی، خون آنا شروع ہو جائے گا.